ایک سے زیادہ نکاح کرنا، متعدد نکاح کرنا، تو دین اسلام میں چونکہ اجازت ہے مگر سخت شرط ہے، اور شرط جو ہے وہ اجازت سے بھی بڑی ہے، کیونکہ اجازت تو صرف اجازت ہے نا، حکم نہیں ہے۔ بعض لوگ اس کو حکم سمجھ لیتے، ایک اور نکاح بھی کر لو، ایک اور نکاح بھی کر لو، قرآن میں حکم ہے۔ حکم نہیں ہے، اجازت ہے کہ اگر ضرورت پیش آئے، اگر ایسا کوئی لمحہ آ جائے، کوئی مصلحت ہو، کوئی حکمت ہو، تو ایک کے بعد دوسرا نکاح کر سکتے، تو یہ اجازت ہو گئی۔ مگر اجازت جس شرط کے ساتھ متعلق ہے وہ بڑی کڑی ہے، کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر تم دوسرا نکاح کرو تو دونوں بیویوں میں عدل نہ کر سکو تو پھر ایک ہی رکھنا، پھر دوسرا نہیں کرنا۔ عدل کا معنی یہ ہے کہ برابری، انصاف، اور فرمایا یہ مشکل ہے، اللہ نے فرمایا، یعنی آپ سے ناممکن قسم کی بات ہے، کہیں نہ کہیں تم ضرور لچک اپنے اندر کر لو گے، کہیں نہ کہیں ضرور تم گناہگار ہو جاؤ گے اور انصافی کے ساتھ نہیں رہ سکو گے، نا انصافی کرو گے کسی ایک کے ساتھ، دو میں سے، یا پہلے والی کے ساتھ یا دوسری والی کے ساتھ۔ تو عام طور پر جو ناانصافی ہوتی ہے دو شادیوں میں وہ پہلی والی کے ساتھ ہوتی ہے۔ کیوں کہ اگر ایسا ہوتا، ایسی محبت ہوتی، ایسی الفت ہوتی تو دوسرا نکاح کیوں ہوتا؟ تو ظاہر ہے کہ جب دوسرا نکاح ہوتا ہے تو بندے کا رجحان فطری طور پر دوسری طرف رہتا ہے، اور اس رجحان کی وجہ سے وہ عدل نہیں کر سکتا۔ جب عدل نہیں کر سکتا تو اللہ نے روکا کہ اب اجازت نہیں ہے آپ کو، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ایک بڑی وعید سنائی۔ وعید کا مطلب یہ ہے کہ بہت بری خبر ایسے شخص کے لیے، یعنی بڑی سزا۔ فرمایا جو شخص دو بیویاں رکھے اور پھر ان دونوں میں انصاف نہ کرے، عدل نہ کرے، برابری نہ کرے، مساوات نہ کرے، تو فرمایا قیامت کے دن وہ ایک طرف دھڑ اس کا جھکا ہوا ہو کر پیش ہوگا اللہ کے بارگاہ، یعنی فالج زدہ، کہ اللہ اس کے دھڑ کو فالج والا بنا دے گا، اس بنا پر کہ اس نے شادیاں تو دو کر لی مگر برابری نہیں کی، رہنے میں برابری، باری میں، دونوں کے گھر میں، دونوں کے گھر الگ الگ ہوں اور دونوں کے پاس رہنے میں برابری، کھانے پینے میں برابری، جیسی خوراک ایک کو دی ویسی خوراک دوسرے کو دینا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک کو تو روزانہ مرغیاں کھلاؤ، انڈے کھلاؤ، اور دوسری کو دال کھلاؤ اور ڈنڈے کھلاؤ، تو اللہ تو دیکھتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر لباس میں برابری، ایک کو ریشم، ایک کو کاٹن یا لون یا ململ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جیسا لباس اور جتنا قیمتی لباس ایک کو دے گا اتنا ہی قیمتی دوسرے کو دینا ہوگا، اور اس میں انصاف کرنا ہوگا۔ سفر میں جاتے ہوئے جس طرح ایک کو لے جانا ہوگا ایسے دوسری کو بھی لے جانا ہوگا۔ اگر ایک ساتھ نہیں لے جا سکتا تو باری مقرر کرنی ہوگی، اس سفر میں ایک، اگلے سفر میں دوسری۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی ثابت ہے حدیث پاک میں کہ آپ جب سفر پہ روانہ ہوتے تو قرعہ اندازی کرتے، پرچی ڈالتے کہ کس کا نام نکلتا ہے ساتھ جانے کے لیے، جس کا نام نکل جاتا اس کو ساتھ لیتے، پھر اگلی دفعہ اور نام ڈالتے تاکہ باری باری ہو جائے۔ تو وعاشروہن بالمعروف ہی میں علماء اور مفسرین نے یہ فرمایا کہ کھلانا، پلانا، گھمانا، پہنانا اور سونا ساتھ، اس میں برابری، ورنہ سخت گناہ ہے۔ ہر روز اگر کوئی ناانصافی ہوگی ہر روز ایک گناہ داخل ہو جائے گا نامہ اعمال میں۔